اس سے اگلے روز حضرت عمر نے نماز کی امامت کی اور پھر خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، حضرت عمر نے کہا۔ ابن الولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعامات دیتا ہے۔ مجھے حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت بتایا گیا تھا کہ ابن الولید نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچی کی اجازت نہیں دیتا۔ میں خلیفہ اول کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ لوگ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان میں بیشتر ایسے تھے جو حضرت خالد کی معزولی کو بہت زیادہ سزا اور بے انصافی کہتے تھے۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب نے حضرت خالد کو ان کی فضول خرچی کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد کے طور طریقے شاہانہ تھے، وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسی تھیں، جسے چاہتے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتے اور کسی حقدار اور نادار کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ خالد کا ہاتھ نہ روکا تو مفتوحہ علاقوں کے لوگ کسی وقت مدینہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے، اس صورت میں رومی ان کی مدد کو آ جائیں گے۔ صحیح الزام وہی معلوم ہوتا ہے جو حضرت عمر نے خطبے میں بتایا تھا، یعنی خالد نے اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا تھا، اور یہ بھی صحیح تھا کہ خالد اخراجات کے معاملے میں محتاط نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف بددیانتی اور خیانت کا الزام صحیح نہیں تھا۔ وہ اپنے حصے کے مال غنیمت میں سے خرچ کیا کرتے تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر نے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے بڑا ہی جرت مندانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے میں بہت بڑا خطرہ تھا جو انہوں نے مول لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ حضرت خالد کی جنگی قیادت، قابلیت اور پے در پے فتوحات کی وجہ سے انہیں لوگوں میں اور فوج میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ ان کی معزولی پر لوگوں میں اضطراب پھیل گیا تھا اور احتجاجی باتیں کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد جس محاذ پر تھے وہاں کی تمام فوج کو اکٹھا کر کے ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اور اب حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ ہیں۔ فوج کو دوسری خبر یہ سنائی گئی کہ خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر کے عام سالار بنا دیا گیا ہے اور اب ابو عبیدہ ابن الجراح سالار اعلیٰ ہیں۔ ابو بکر کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے گونج اٹھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے خسر پھسر اور سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، لیکن خالد کی معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے حضرت ابو بکر کی وفات کو فوج نے صحن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں سے بڑی تلخ اور غسیلی باتیں اٹھنے لگیں۔ نیا خلیفہ خالد کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن الخطاب غسیلہ آدمی ہے، وہ ابن الولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں معزول کر دیا ہے؟ ابن الولید کہاں سے پسپا ہوا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ خلیفہ کو ڈر ہے کہ خالد بن ولید خود مختار حکمران بن جائیں گے، اور جو سنجیدہ ذہن کے لوگ تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ خالد کا رد عمل اور رویہ کیا ہوگا۔ یہ ایک تاریخی اہمیت کا سوال تھا۔ خالد کے بغیر اسلامی فوج کی مزید فتوحات مخدوش تھیں۔ مورخوں اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ جو اہلیت اور جارحیت خالد میں تھی وہ اور کسی سالار میں نہیں تھی۔ حضرت ابو عبیدہ زاہد اور پرہیزگار تھے،
انہیں امین الامت کہا جاتا تھا اور وہ بڑے ہی دلیر سپاہی تھے، لیکن ان میں خالد والی قیادت کے جوہر نہیں تھے۔ اس سوال کا جواب اگلی کاروائی دے سکتی ہے۔ اگلا معرکہ ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ کی فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے۔ اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر، عیسائی نے جواب دیا۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ کو مصلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے۔ آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ میرے دل میں صرف اپنا نہیں، پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں، اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا، وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے، ابو عبیدہ کو بتایا۔ 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے۔ بڑی قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گی۔ بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے۔ وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے، اور یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔